بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے دشمن اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایک ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 49۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفہ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی بھی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورگلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی خبر سنائی جیسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیاش انسان ہو اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ کو ساتھ لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربو کے سردار مالک کا قتل جائز تھا؟ مگر تم چاہتے کیا ہو عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ خالد کی معزولی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت لہجے میں کہا۔ عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر ابو بکر کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پائے۔ نہیں عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر اڑس لیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد کے امامے سے تیر کھینچ نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا، اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، تم سنسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کو قبول کر لیا۔ وہ خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر خالد نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے، دوسرے سلاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبری و ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ متوفہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا۔ یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا، اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ، جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے۔ اس کے پاس کم و بیش 40,000 افراد کی نفری کا لشکر ہے اور کرما بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضوع ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو حکم دیا کہ فوراً وہ جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کریں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر 632 شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خونریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری معرکہ ایک وسیع باغ حدیقہ الرحمان میں لڑا گیا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقہ الرحمان کو لوگ حدیقہ الموت موت کا باغ کہنے لگے۔ آج تک اسے حدیقہ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کروا کے اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گر گیا تھا، خالد کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد کو واپس بتا جانے اور یمامہ کے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بطاح میں تھا۔ وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی انتہائی حسین بیوی لیلا کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیلا وہیں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطاح کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ اس علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے اور مسلمہ کے خلاف مدد کو پہنچے گے۔ اکرمہ بن ابو جہل ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل بن اسنا کو بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار شرجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ کو مدد دیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ اس وقت خالد
دیگر قبیلوں سے نبرد آزما تھے، انہوں نے طلحہ کو بہت بڑی شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آنے لگی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اکرمہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے۔ معلوم نہیں وہ کب پہنچے، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا، میں مسلمہ پر حملہ کروں گا۔ مسلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاعی حالات کا بہت اچھا بندوبست کر رکھا تھا، جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے، اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں دشمن کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسلمہ کو اطلاع کر دی۔ ایک علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ مسلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا، جس نے دائیں بائیں سے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اکرمہ اس غیر متوقع حالات میں سنبھل نہ سکے۔ مسلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے دیا ہی نہیں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کماندار تھے، لیکن میدان دشمن کے ہاتھ تھا۔ اس نے مسلمانوں کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ اکرمہ نے خلیفۃ المسلمین کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح حکم دیا کہ شرجیل کا انتظار کرو اور اکیلے مسلمہ کے سامنے نہ جائیں، مگر اکرمہ نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کو جو تحریری پیغام بھیجا، اس میں غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ اکرمہ کو ابن ابو جہل لکھنے کی بجائے ابن ام اکرمہ کی ماں کے بیٹے لکھا۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کے بجائے اسے اس کی ماں سے منسوب کرتے تھے۔ اس سے یہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ تمہاری ولدیت مشکوک ہے یا کہ تم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے لکھا، اے ابن ام اکرمہ، میں تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مدینہ ہو۔ تم آئے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے۔ مدینہ سے دور رہو۔ تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور حذیفہ کے ساتھ جا ملو۔ اہل امان سے لڑو۔ وہاں سے فارغ ہو کر فجا کی مدد کے لیے میرا چلے جانا۔ اس کے بعد یمن جا کر مہاجرین میں امیمہ سے جا کر ملنا۔ جب تک تم سلاری کے معیار پر پورے نہیں اترتے، مجھے اپنی صورت نہ دکھانا، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرجیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو اپنا لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے ماتحت ہو جائیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا گیا تھا کہ شرجیل کا لشکر بھی انہیں مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے، کیا وہ مسلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے؟ انہیں توقع تھی کہ شرجیل کا لشکر تازہ دم ہوگا، مگر یہ لشکر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا،
اس میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ کیا ہوا شرجیل؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں، شرجیل نے کہا۔ میں نے خلیفہ المسلمین کی حکم عدولی کی ہے۔ میرے لیے حکم تھا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دوں، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرمہ مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکا تھا۔ یہ ایک خم تھا جس نے مجھ پر غلبہ پا لیا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے۔ بریک بین اور دور اندیش خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طنزیہ لہجے میں شرجیل کا جواب پورا کرتے ہوئے کہا کہ اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی شرجیل، پھر مل کر چٹان بنا کرتے ہیں، پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا تم نے۔ کرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تجربہ کار سالار پٹ کر ذلیل ہو چکا ہے۔ یہ تم پر کرم کرتا ہے وہ کہ خلیفہ تمہاری حماقت کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ میں تم پر یہ کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ شرجیل بن حسنہ نے کرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی غلط حرکت کی تھی۔ اس نے بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جانے کے لیے راستے میں مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لے لی اور پسپا ہونا پڑا تھا۔